الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ جوابات دینے کے لیے جناب حضرت علامہ و مولانا محمد تنویر عطاری المدنی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ایک مرتبہ پھر۔ آپ جانتے ہوں گے علامہ صاحب کو، اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارے چینلز پر حضرت قبلہ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جوابات بھی آپ نے ان سے سنے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ایک مرتبہ پھر وہ سوالات ہیں جو عوام میں غلط مشہور ہیں، جی اس کے حوالے سے ہم آپ سے رہنمائی لینا چاہیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو سوال شروع کریں۔ جی ضرور ضرور۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گھر میں عام طور پہ باہر سے بلیاں آ جاتی ہیں اور وہ بلیاں آ کے گھر میں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اب عوام میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ گھر میں بلی اگر روئے تو اس کے رونے سے گھر میں کوئی منحوس چیز آئے گی یا کوئی بری خبر آئے گی، یا بلی اگر گھر میں رو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی غیر مناسب حادثہ ہونا ہے۔ تو اس کی کیا اسلام میں حقیقت ہے؟ اس کی کیا شریعت میں اصل ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا آپ ہمیں ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے بلایا اپنے پلیٹ فارم پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بلی کا گھر میں رونا اور بلی کے گھر میں ہونا، تو یہ سب عوامی باتیں ہیں، عوام کے اندر مشہور ہے یہ چیزیں کہ بلی اگر ہوتی ہے تو گھر کے اندر مصیبتیں آتی ہیں۔ تو مصیبتیں ویسے آ جاتی ہیں یا دیگر کام ایسے کرنے سے کہ جن کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، ان کی وجہ سے تو مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن بلی کے رونے سے یا بلی کے شور کرنے سے یا بلی کے کچھ کرنے سے مطلب اس طریقے سے مصیبت آئے، یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، نہ ہی لکھا ہے ہوا پایا ہے ہم نے۔ تو ایسا کوئی شریعت میں کوئی جی شریعت کے اندر کوئی ایسی جی بالکل نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پہ بندے خود لوگ ذاتی طور پہ بلیاں پال رہے ہیں گھروں میں۔ جی جی۔ اگر وہ بلی رو رہی ہے، آپ نے ہی پالی ہے، آپ نے اس کو ہزاروں روپے دے کر خریدی، اب آپ پال بھی رہے ہیں، اگر وہ روئے تو اس کے رونے سے کوئی منحوسیت آ جائے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بلکہ منحوسیت آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ جیسے بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے ہی منحوسیت آتی ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ رونا دھونا جو مسائل آج کل ہیں گھر کے اندر ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ مین یہی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، فلمی ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے منحوسیت اور دیگر معاملات آتے ہیں۔ مگر وہ ساری بات رکھ کے بلی کے رونے پہ رکھ دیتے ہیں، ہاں، جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال علامہ صاحب یہ مشہور ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہو تو پیسہ آئے گا، الٹے ہاتھ میں کھجلی ہو تو پیسہ جائے گا، اس کا کیا ہے؟ کیا واقعی سیدھے ہاتھ میں اگر کھجلی ہو تو پیسہ آ جائے، الٹے ہاتھ میں کھجلی ہو تو پیسہ چلا جائے؟ جی ہم نے بھی سنا ہے، لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے تو پیسے ہونے کی علامت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارا روزانہ جو ہے وہ کھجلی ہو رہی ہوتی ہے ہاتھ کے اندر، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیسہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف عوام کی بات ہے، باقی کوئی ایسا اس کے اندر شریعت کے کوئی لین دین نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر ساری زندگی آپ کے سیدھے ہاتھ میں کھجلی نہ ہو اور رب تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی نوازنا ہو تو نواز سکتا ہے؟ بہت سارے جو بزنس مین ہیں یا جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا کھجلی ہوئی تو ہی پیسہ آیا ان کے پاس، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جن نوازنا چاہے تو۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بس یہ عوام میں ایسی بات، عوام کے اندر مشہور ہے۔ عوام کے مشہور ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑکے تو کچھ ہوتا ہے، اچھی بات ہونی ہے، الٹی آنکھ پھڑکے تو کوئی بری خبر آنی ہے۔ اس کی بھی کوئی شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ صرف عوام کی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بس بنا لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، اور یہ بڑوں سے چلتی ہوئی آ رہی باتیں ہیں، آج کل کی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی تو کہہ دیتے نا کہ ہمارے باپ دادا کی بات ہے، جھوٹی کیسے ہوگی؟ ہاں تو جھوٹی وہ بھی کہتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے اندر تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی ایسے ہی۔ بلکہ وہ تو انبیاء کرام کا انکار کر دیتے تھے کہ انبیاء کرام آپ کی بات ہم کیسے مانیں، جی جی۔ جب کہ ہمارے والدین ایسے ہی تھے، ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، انہوں نے تو بتوں کو پوجا کی، انہوں نے تو اپنی عقل کو زور دیا۔ تو مطلب جو آباء و اجداد ہیں وہ صحیح کام کریں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اچھے کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے آباء و اجداد نماز پڑھتے ہیں یا دیگر جو دین کے کام ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس پہ ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ برے کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو ہمیں اس پہ چلنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ عام طور پہ لوگوں نے اس چیز کو پکڑ لیا جس کی شریعت و اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی جی جی۔ اور جس کی حقیقت ہے نماز کی، اللہ کی عبادات کی، حضور کے فرمان کی، حضور کے احکامات کی، اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ علامہ صاحب یہ تو آپ نے ہمیں 3-4 سوالات جو عوام میں وہم پرستی جس کو ہم کہتے ہیں وہ مشہور تھی، اس کے آپ نے جوابات ہمیں بتا دیے کہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور سوال ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے، اچھے کام کے لیے جا رہے تھے ہم، اب جاتے جاتے کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب جو کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب وہ کام کرنے جائیں گے تو اس کام میں کوئی نہ کوئی بدشگونی ہونی ہے، تو اس کی بھی کوئی حقیقت ہے شریعت میں یا یہ بھی صرف عوامی بات ہے؟ دیکھیں
کالی بلی رستہ کاٹے یا سفید بلی کاٹے یا کسی اور رنگ کی کاٹے، اس سے مطلب کوئی کام میں فرق نہیں آتا، کوئی معاملات کے اندر فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور یہ بدشگونی ہے، اور اسلام کے اندر بدشگونی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام بلکہ بدشگونی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. ہاں، اسلام جو ہے وہ بالکل اس چیز کو منع کرتا ہے کہ بدشگونی نہ لی جائے. بلکہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ میرے اگر سامنے سے بلی جاتی ہوئی نظر آتی تھی، میں خود جاتا تھا، میں کام کرنا ہے اب مجھے. یہ آپ کا اپنا ہاں، یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بلی اگر کاٹتی راستے تو میں کاٹنے دو، میں نے وہ کام کرنا ہے. پہلے اگر ذہن نہیں تھا تو میں نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس کام کو کرنا ہے میں نے، اور کرتا ہوں اور صحیح ہوتا تھا. ہاں صحیح ہوتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں آتا اس کے اندر کوئی. ہاں، تو یہ عوام کی باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں اس چیز کا. یہ کچھ سوالات تھے جس کی عوام میں تو بہت اصل بن چکی تھی، مگر اسلام و شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں تھی. جی صحیح. یعنی لوگوں نے دنیا داری میں پڑ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑ کر. اگر ہم نے دین علماء کرام سے سیکھا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے سیکھا ہوتا، تو امید ہے کہ یہ دنیا دار لوگ ان طرح کے سوالات میں اس طرح کی وہم پرستی کا شکار نہ ہوتے. اگر علماء کی صحبت لیتے رہتے یا علماء کے ساتھ سوالات پوچھتے رہتے. ایسا ہی علامہ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کام کرنے کے کام نہیں کرو گے تو پھر نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو یہ آج ہمارا معاشرہ ایسے ہی ہے. دیکھیں، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس میں نہیں پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے. نیک اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، وہ نہیں کر رہے. تو اب دیکھیں نا، میچ میں گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، فلمی ڈرامے دیکھتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. جو نہ کرنے والے کام کو چاہیے. جی اس چیز میں منوسیت آتی ہے، اور بیماریاں وبائیں مصیبتیں آتی ہیں تو بندہ پریشان. اس میں ہونا چاہیے تھا اس کو کہ بھائی مجھے نافرمانی کرنے کی وجہ سے مجھ پہ مصیبت آئی ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، دیگر نیک اعمال نہ کرنے کی وجہ سے مجھ پر جو ٹینشن اور مصیبتیں آ رہی ہیں یہ اس وجہ سے ہے. بلکہ وہ بلی کے راستے کاٹنے سے ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہو گئی. تو یہ ساری باتیں بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کوئی مطلب چکر نہیں اس کا. ٹھیک ہے. یہ کچھ سوالات تھے جو ہم نے علامہ صاحب سے جانے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ کسی موقع پر دوبارہ تکلیف دیں گے. آپ سے امید ہے آپ ہم پر کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. ضرور. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.